الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نے نور الازا شروع کیا تھا اور نور الازا سے کتاب الطہارت پڑھ رہے تھے۔ کتاب الطہارت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جن پانیوں سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز اور درست ہے وہ 7 قسم کے پانی ہیں۔ نمبر 1 میں آسمان کا پانی یعنی بارش، نمبر 2 میں دریا کا پانی، نمبر 3 میں نہر کا پانی، نمبر 4 میں کنویں کا پانی، نمبر 5 میں برف سے پگھلا ہوا پانی، نمبر 6 میں اولوں سے پگھلا ہوا پانی، نمبر 7 چشمے کا پانی۔ یہ 7 قسم کے پانی ایسے ہیں جن سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز اور درست ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ طہارت کے اعتبار سے یعنی پانی پاک ہے ناپاک ہے، اس اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طاہر مطہر غیر مکروہین، یعنی جو پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ بھی نہ ہو، جیسا کہ ماء مطلق۔ دوسری قسم ہے طاہر مطہر مکروہ، یعنی پاک ہو، پاک کرنے والا ہو لیکن مکروہ ہو، وہ پانی جسے بلی نے پیا ہو یا جیسا کسی اور نے پیا ہو۔ تیسری قسم تھی کہ خود پاک تو ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، اسے کہیں گے یہ تیسری قسم ہے، جیسا کہ وہ پانی جسے رفع حدث کے لیے استعمال کیا گیا یا قربت کے لیے استعمال کیا گیا، قربت یعنی ثواب حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ پانی مستعمل کب ہوتا ہے۔ پانی مستعمل کب ہوتا ہے؟ مستعمل اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی استعمال کیا ہوا۔ پانی مستعمل کب ہوتا ہے؟ جب بدن سے لگتا ہے، جسم کے اعضاء سے لگتا ہے، لگتے ہی مستعمل ہوتا ہے، یا لگنے کے بعد جب بہہ جاتا ہے تھوڑا دور تب مستعمل ہوتا ہے، یا جسم سے جدا ہونے کے بعد مستعمل ہوتا ہے، یا پھر زمین میں گرنے کے بعد جو ٹھہر جاتا ہے، یعنی زمین میں گر کر استقرار پانے کے بعد مستعمل ہوتا ہے۔ کب مستعمل ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نیز ہم یہ پڑھیں گے کہ درخت کے پانی سے، اسی طرح پھل کے پانی سے وضو وغیرہ جائز ہے یا نہیں۔ جو پھل کا پانی ہے، پھل سے نچوڑا ہوا پانی ہو یا خود بخود نکلا ہو، اس سے وضو جائز ہے یا نہیں ہے۔ نیز اسی طرح وہ پانی جس کی طبیعت ختم ہو گئی ہو، زائل ہو گئی ہو، چاہے پکانے کے ذریعے سے ہو یا اس پر کسی دوسری چیز کے غالب آنے کی وجہ سے ہو، جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، اس پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ نیز ہم کب یہ جانیں گے، کب یہ مانیں گے، کیسے یہ جانیں گے کہ پانی میں دوسری چیز غالب آ گئی ہے؟ غلبے کا اعتبار کب ہوگا؟ ٹھوس چیز ہے تو اس میں غلبے کا اعتبار کب ہوگا، اور بہنے والی چیز ہے، پتلی چیز ہے تو اس میں غلبے کا اعتبار کب ہوگا؟ انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی پڑھیں گے۔ اور جو چوتھی قسم ہے اسے پڑھیں گے، یعنی ناپاک پانی۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ ناپاک پانی، اسے پڑھیں گے۔ ناپاک پانی سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں قسم بھی پڑھیں گے۔ 5ویں قسم ہے مائع مشکوک، جس پانی میں شک ہو، ٹھیک ہے۔ شک سے مراد پانی کے پاک ہونے میں شک ہے یا پاک کرنے والی، ایک ہے اس کے پانی کا پاک ہونا، اس کے پاک ہونے میں شک ہے یا اس کا پاک کرنے والا ہونے میں شک ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان باتوں کو آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے، مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالہ عن الجسد، یعنی پانی صرف جسم سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے۔ پانی محض جسم سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے۔ دراصل آپ اگر غور کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ جب ہم پانی بدن میں ڈالتے ہیں، کسی بھی اعضاء میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہاں پانی لگنے کے بعد کچھ دور بہتا ہے، تو جہاں پہ پہلی مرتبہ لگا تو پانی گویا کہ وہاں استعمال ہو گیا۔ مستعمل کا معنی ہے استعمال کیا ہوا۔ تو پانی جیسے ہی ہمارے بدن میں لگا، کسی جگہ لگا اور بہہ کر نکل گیا، تو جہاں سب سے پہلے لگا وہاں پہ وہ پانی استعمال ہو گیا، تو پھر جب دوسری جگہ گیا تب بھی تو وہ مستعمل ہو گیا نا، یعنی پہلی جگہ میں وہ پانی استعمال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں سب سے پہلے لگا وہاں استعمال ہو کر کے اب آگے جا رہا ہے، تو ہونا چاہیے تھا کہ جہاں پہلی جگہ لگا، یعنی جہاں لگا اس کے بعد جدھر جائے
بس جاتے دوسری جگہ جاتے ہی پانی مستعمل کہلائے، لیکن کیونکہ یہ حکم بہت سخت ہو جائے گا، اور اگر اس طرح حکم ہوتا تو پاکی حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا، کیونکہ کوئی بھی جتنا پانی آپ ڈالیں گے بس لگتے ہی وہ مستعمل ہو گیا، جہاں لگا بس اتنی جگہ پاک کیا، اس کے علاوہ دوسری جہاں بہہ کر کے گیا وہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مستعمل پانی سے دھویا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح پاکی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا، اسی وجہ سے کیونکہ پاکی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا، ٹھیک ہے، تاکہ پاکی حاصل کرنا مشکل نہ ہو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام میں دشواری نہیں ہے، حرج وغیرہ انسان کو حرج میں مبتلا کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اسی وجہ سے تخفیف دی گئی کہ جب تک پانی بدن سے جدا نہ ہو تب تک اسے مستعمل نہیں کہیں گے، اگرچہ وہ کتنی ہی اعضاء میں استعمال ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، جب تک وہ جسم سے جدا نہ ہو پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ اس میں دراصل ایک قول اور بھی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی مستعمل تب ہوگا جب پانی جسم سے جدا ہونے کے بعد زمین میں ٹھہر جائے، زمین پر کسی جگہ ٹھہر جائے، تب جا کر کے پانی مستعمل ہوگا، لیکن صحیح قول یہی ہے جو مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا کہ پانی صرف جسم سے جدا ہوتے ہی، محض جسم سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جائے گا۔ بیان کر رہے ہیں وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالِهِ عَنِ الْجَسَدِ، پانی محض جسم سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جائے گا، جسد معنی جسم، ٹھیک ہے، جس طرح جسم استعمال ہوتا ہے اس طرح جسد بھی استعمال ہوتا ہے جسم کے معنی میں۔ وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ فِي الْأَزْهَرِ، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں وَلَا يَجُوزُ، اور جائز نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہو رہا ہے بھائی کیا جائز نہیں ہے، یعنی وضو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کس سے؟ بِمَاءِ شَجَرٍ، درخت کے پانی سے وضو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، درخت کے پانی سے، وَثَمَرٍ، اور پھل کے پانی سے، یعنی جو پھل سے نکلا ہوا پانی ہوتا ہے، اس طرح درخت سے جو پانی نکلتا ہے یا درخت سے پانی نکالا جاتا ہے، پھل سے جو پانی نکالا جاتا ہے یعنی جوس، اس سے وضو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ، اگرچہ وہ خود بخود نکلا ہو، یعنی اگرچہ درخت سے پانی خود نکلا ہو آپ اسے نہ نکالے ہوں، اس طرح اگر پھل سے پانی خود نکل آیا ہو اور آپ نے نہ نکالا ہو تب بھی اس سے وضو کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں فی الازہر، فی الازہر یعنی ظاہر ترین قول میں، فی الازہر کہنے سے یہ معلوم ہوا کہ اس پر سب کا اتفاق نہیں ہے، یعنی اس مسئلے میں دوسرا قول بھی ہے جو اظہر نہیں ہے، جو ظاہر ترین نہیں ہے، جو اصح نہیں ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے جسے ہدایہ میں بیان کیا گیا کہ اگر پانی خود بخود نکلا ہو درخت سے یا پھل سے تو اس سے وضو کرنا اور غسل کرنا وغیرہ جائز ہوگا، اور اگر درخت سے یا پھل سے نکالا گیا ہو تب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پانی خود بخود نکلا ہو، بغیر نچوڑے نکلا ہو، آپ نے درخت سے پانی کو نہیں نچوڑا، اس طرح پھل سے پانی کو نہیں نچوڑا اور وہ پانی نکل کے خود بخود جمع ہو گیا، تو صاحب ہدایہ کے قول کے مطابق اس سے وضو کرنا اور غسل کرنا یعنی پاکیزگی حاصل کرنا جائز و درست ہے۔ اسی کا رد کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ کے نہیں، اظہر قول کے مطابق اصح قول یہی ہے کہ اگرچہ وہ پانی خود بخود نکلا ہو اس سے وضو اور غسل وغیرہ جائز نہیں ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں وَلَا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبَخِ أَوْ بِغَلْبَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، اور اس پانی سے بھی جائز نہیں ہے، ولا بمائن، اور اس پانی سے بھی نہیں، یعنی یہاں پہ یجوز الوضو لا یجوز الوضو محذوف ہے، یعنی اس پانی سے بھی وضو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، جس کی طبیعت ختم ہو گئی ہو۔ پانی کی دو طبیعت ہے، رقت و سیلان، یعنی پتلا پن اور بہنا، یہ پانی کی طبیعت ہے۔ تو جس پانی سے اس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، رقت اور سیلان ختم ہو گیا ہو، چاہے پکانے کی وجہ سے ہو، چاہے پکانے کی وجہ سے ہو، پکانا کب کہلائے گا؟ اگر آپ
صرف پانی کو کسی آگ میں رکھ دیں اور اسے گرم کریں تو یہ پکانا نہیں کہلائے گا. یہ پکانا مراد نہیں ہے. پکانا سے مراد اس میں کسی چیز کو ملا کر پکانا ہے، اور ایسی چیز کو ملا کر پکانا ہے جس سے مقصد میل کو دور کرنا نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی میں کچھ ایسی گھاس وغیرہ ملا کر کے گرم کرتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پتے ہوتے ہیں گھاس کے یا کوئی صابن وغیرہ ہوتا ہے اس کے استعمال سے میل دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ملنا یعنی جو چیز میل کے زائل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اگر انہیں ملا کر کے پکایا جائے تو عضو اور غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کے اوصاف وغیرہ اس کے تمام پورا گاڑھا نہ ہو جائے، چھتو کی طرح گاڑھا نہ ہو جائے. اگر چھتو کی طرح گاڑھا نہیں ہوا ہے تو اس سے وضو کرنا جائز اور درست ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن دوسری چیز یعنی جس کا مقصد میل زائل کرنا نہیں ہوتا، میل کو ختم کرنا نہیں ہوتا، اگر ایسی چیز کو پانی میں ملا کر کے پکایا گیا، گرم کیا گیا اور پانی کی طبیعت ختم ہو گئی، زائل ہو گئی، تو اس پانی سے وضو اور غسل وغیرہ کرنا جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا. او بھی غلبتی غیرہ علیہ، ٹھیک ہے، یا اس پر، علیہ سے مراد پانی پر، یا پانی پر اس کے علاوہ کے غلبے کی وجہ سے، کیا پانی کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، یا پانی پر اس کے علاوہ کی غلبے کی وجہ سے پانی کی طبیعت زائل ہو گئی ہو. پانی میں کوئی دوسری چیز اتنی مل گئی کہ پانی کی جو طبیعت ہے، رقت و سیلان، یہ ختم ہو گئی، زائل ہو گئی، تب بھی اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پانی میں اگر اسے نہ پکایا گیا ہو، پانی کو اگر نہ پکایا گیا ہو اور اس پر دوسری چیز غالب آ گئی، دوسری چیز اتنی مل گئی کہ پانی کی طبیعت کو ختم کر دیا، تو اب اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا. اب غلبہ کب مانیں گے کہ پانی پر یہ چیز غالب ہو گئی، پانی کب مغلوب ہوگا؟ ٹھیک ہے، غلبے کا اعتبار کب ہوگا اسے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ غلبہ مختلف چیز کے ملنے سے مختلف اعتبار سے ہوتی ہے. جیسی چیز ہوگی اس میں غلبے کا اعتبار اسی طرح سے ہوگا. بیان کر رہے ہیں والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقته وسیلانه ولا يضر تغیر اوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق شجر. اور غلبہ ٹھوس چیز کے ملنے میں، مخالطت یعنی ملنا، اور غلبہ ٹھوس چیز کے ملنے میں، جو ٹھوس چیز ہوتی ہیں، ٹھوس چیزوں کے ملنے میں غلبہ کب ہوگا؟ باخراج الماء، پانی کو نکالنے سے. کس چیز سے نکالنے سے؟ عن رقته و سیلانه، پانی کو اس کی رقت اور سیلان سے نکلنے سے ہوگا. یعنی جب کوئی ٹھوس چیز پانی میں مل جائے اور ملنے کی وجہ سے پانی کو اس کی رقت اور سیلان سے نکال دے، یعنی رقت اور سیلان ختم کر دے، تب اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ٹھوس چیز ہے، پانی پر غالب ہو گیا. ٹھیک ہے، والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقته وسیلانه، اور غلبہ ٹھوس چیزوں کی ملنے میں پانی کو اس کی رقت اور سیلان سے نکالنے سے ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور غلبے کا اعتبار ٹھوس چیزوں کے ملنے میں پانی کو اس کی رقت اور سیلان سے نکالنے سے ہوگا. ولا يضر تغیر اوصافه كلها بجامد، اور کوئی نقصان نہیں دے گا. ولا يضر، ضر يضر، نقصان دینا، نقصان نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں دے گا. تغیر اوصافه، پانی کے تمام اوصاف کا بدل جانا. پانی کے اوصاف 3 ہیں. کیا کیا اوصاف ہیں؟ پانی کا ایک وصف ہے بو، ایک ہے مزہ اور ایک ہے رنگ. یہ پانی کے اوصاف ہیں. ٹھیک ہے، اگر پانی کے تمام اوصاف بدل جائیں، پانی کے اگر تمام اوصاف بدل جائیں کسی ٹھوس چیز کی وجہ سے، تب بھی اس پانی سے وضو کرنا جائز و درست ہوگا، جب تک کہ پانی اپنے رقت اور سیلان میں باقی ہو. یعنی کوئی ٹھوس چیز ملی اور ٹھوس چیز کی ملنے کی وجہ سے پانی کی رقت یا سیلان تو ختم نہیں ہوا، البتہ اس کے اوصاف بدل گئے، تو اوصاف کے بدلنے کی وجہ سے اس پانی سے وضو کرنا ناجائز نہیں ہوگا، بلکہ وضو کرنا جائز اور درست ہوگا. ٹھیک ہے، اور بیان کر رہے ہیں کہ ولا يضر تغیر اوصافه كلها بجامد،
اور اس کے تمام اوصاف کا بدل جانا کسی ٹھوس چیز کی وجہ سے نقصان نہیں دے گا، یعنی اس سے وضو ہو جائے گا، وضو درست ہوگا۔ اب مثال دے رہے ہیں وضاحت کے لیے، زیادہ وضاحت کرنے کے لیے، کہ زعفران، جیسا کہ زعفران کے ملنے سے اگر پانی کے تمام اوصاف بدل جائیں لیکن پانی اپنے رقت اور سیلان میں رہے تو اس سے وضو کرنا جائز اور درست ہوگا۔ وفاکہۃ، یا کسی میوے کے ملنے سے، کوئی میوہ اگر مل جائے پانی میں اور ملنے کی وجہ سے رنگ، بو، مزہ وغیرہ بدل جائے لیکن پانی رقت اور سیلان میں باقی رہے، تب اس سے وضو کرنا جائز اور درست ہوگا۔ اگر رقت اور سیلان ختم ہو جائے تو پھر اس سے وضو اور غسل کرنا وغیرہ درست نہیں ہوگا۔ ورق شجرین، اور درخت کے پتے کی ملنے کی وجہ سے، درخت کے پتے مل گئے پانی میں، اتنے درخت کے پتے مل گئے کہ اس کی رقت اور سیلان ختم کر دیے تو اس سے وضو درست نہیں ہوگا۔ اور اگر درخت کے پتے کے ملنے کی وجہ سے پانی کے اوصاف تو بدل گئے، رنگ، بو، مزے وغیرہ تو بدل گئے، لیکن اس کی جو طبیعت ہے یعنی سیلان اور رقت یہ نہ بدلی، تو پھر اس سے وضو کرنا جائز اور درست ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں والغلبۃ فی المائعات، اور مائعات میں غلبہ یعنی بہنے والی چیزوں میں غلبہ کب ہوگا؟ بظہور وصف واحد من مائع لہ وصفان فقط، اور بہنے والی چیزوں میں غلبے کا اعتبار ایک وصف کے ظاہر ہونے سے ہوگا، ایسی بہنے والی چیز سے جس کے فقط دو وصف ہوں، یعنی کوئی ایسی چیز ہے، بہنے والی ایسی چیز ہے جس کے بعد دو وصف ہے، ٹھیک ہے، دو وصف والے بہنے والی چیز سے اگر ایک وصف ظاہر ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہے جس کے دو وصف ہیں، ان دو وصف میں سے کوئی ایک وصف پانی میں ظاہر ہو جائے، تب ہم پانی میں اس چیز کا غلبہ مان لیں گے۔ دیکھیں بیان کریں، والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع لہ وصفان فقط، اور بہنے والی چیزوں میں غلبہ صرف ایک وصف کے ظاہر ہونے سے ہو جائے گا، من مائع لہ وصفان، اس بہنے والی چیز سے جس کے دو وصف ہوں، یعنی جس بہنے والی چیز کے دو وصف ہوں، اگر اس کا ایک وصف ظاہر ہو گیا، پانی میں ایک وصف ظاہر ہو گیا، تب ہم یہ مان لیں گے کہ یہ چیز پانی میں غالب آ گئی۔ جیسے کاللبنی، جیسا کہ دودھ ہے، دودھ کے دو وصف ہیں، کیا کیا وصف بیان کرتے ہیں؟ کاللبنی، جیسا کہ دودھ، لہ اللون والطعم، اس کے لیے رنگ اور مزہ ہے، یعنی دودھ کے جو اوصاف ہیں کیا ہیں؟ رنگ اور مزہ۔ کاللبنی لہ اللون والطعم، جیسا کہ دودھ اس کے لیے رنگ اور مزہ ہے، یعنی دودھ کے جو اوصاف ہیں، دو وصف کیا کیا ہیں؟ رنگ اور مزہ۔ ولا رائحۃ لہ، اور دودھ میں خوشبو نہیں ہے، ولا رائحۃ لہ، اور اس کے لیے خوشبو نہیں ہے، یعنی دودھ کا خوشبو نہیں ہے، دودھ میں بس دو وصف پائے جاتے ہیں، رنگ اور مزہ، اس میں خوشبو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو وصف میں سے اگر کوئی ایک وصف پانی میں ظاہر ہو جائے تو پھر ہم یہ مان لیں گے کہ پانی میں وہ چیز غالب آ گئی، صرف رنگ ظاہر ہو جائے یا مزہ ظاہر ہو جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ پانی میں دودھ غالب ہو گیا۔ اب بتا رہے ہیں، یہ تو اس کے بارے میں بتایا کہ جس بہنے والی چیز کے دو وصف ہوں، اب بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بہنے والی چیز ہے جس کے دو وصف نہیں بلکہ تین وصف ہے تو اس میں غلبے کا اعتبار کب ہوگا؟ بیان کر رہے ہیں وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ مِن مَائِعٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ، یعنی ثلاثۃ اوصاف، اور دو وصف کے ظاہر ہونے سے ایسی بہنے والی چیز سے جس کے تین اوصاف ہوں، جس بہنے والی چیز کے تین اوصاف ہوں، اس سے یعنی اس بہنے والی چیز سے دو وصف اگر ظاہر ہو جائیں پانی میں تو پھر ہم مان لیں گے کہ پانی میں وہ چیز غالب آ گئی، ٹھیک ہے۔ مثال دے رہے ہیں کالخلی، جیسا کہ سرکہ، خل کا معنی سرکہ، وَبِظُهُورِ وَصْفَيْنِ مِن مَائِعٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ، اور اس بہنے والی چیز سے جس کے تین اوصاف ہوں اس سے دو وصف کا ظاہر ہونا، یہ کیا کہلائے گا؟ غلبہ کہلائے گا۔ کالخلی، جیسا کہ سرکہ۔ اب یہاں بتا رہے ہیں سرکے کے تین اوصاف ہیں، یعنی رنگ، بو، مزہ تینوں ہیں،
سرکہ میں رنگ بھی پایا جاتا ہے، بو بھی پایا جاتا ہے اور مزہ بھی۔ والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف لہ، یہاں سے ایسی بہنے والی چیز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جس کا کوئی بھی وصف نہیں ہوتا، نہ رنگ ہوتا ہے، نہ بو ہوتا ہے، نہ مزہ ہوتا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف لہ، اور غلبہ اس بہنے والی چیز میں جس کا کوئی وصف نہیں ہوتا، والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف لہ، اور غلبہ اس بہنے والی چیز میں جس کا کوئی وصف نہیں ہوتا، جیسا کہ مائع مستعمل یعنی استعمال کیا ہوا پانی، اس کا کوئی وصف نہیں ہے، اس میں رنگ بو مزہ وغیرہ نہیں ہے۔ اس طرح وماء الوردی وردی المنقطع الرائحۃ، یعنی ایسا گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، گلاب کا پانی ہو، اگر آپ گلاب کے پانی کو بہت دن تک رکھ دیں گے تو ممکن ہے کہ اس کی خوشبو جاتی رہے، خوشبو ختم ہو جائے، تو جب اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی تو اس میں بو بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے اور خوشبو مزہ بھی نہیں ہے، تو اب وہ ایسی چیز ہو گئی، ایسی بہنے والی چیز ہو گئی جس کا کوئی بھی وصف نہیں ہے، اور بیان کر رہے ہیں جیسا کہ کہاں گیا، والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف لہ، اور غلبہ اس چیز میں جس کا کوئی وصف نہیں ہوتا، جیسا کہ مائع مستعمل، اور اس گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، تکون بالوزن، اس میں غلبہ کیسے ہوگا؟ وزن کے اعتبار سے، جس بہنے والی چیز کا کوئی وصف نہیں ہوتا اس میں غلبے کا اعتبار وزن سے ہوگا۔ اگر زیادہ پانی یعنی زیادہ پانی اگر اس کا مل جائے، جس کا پانی میں اگر دوسری چیز کا یعنی ایسی بہنے والی چیز جس کا کوئی بھی وصف نہیں ہے، اگر وہ زیادہ مل جائے اور مائع مطلق کم ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ پانی، وہ چیز اس پانی میں غالب آ گئی۔ دیکھیں مثال دے رہے ہیں خود، وصفین جیسا کہ وہ پانی جس سے استعمال کیا گیا ہو یعنی مائع مستعمل، اور گلاب کا وہ پانی جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، تکون بالوزن، یعنی اس میں غلبے کا اعتبار وزن سے ہوگا۔ فَإِنِ اخْتَلَطَا رَطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرَطْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ لَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوء، تو اگر مائع مستعمل کے دو رطل مل جائیں، فَإِنْ اخْتَلَطَا رَطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، تو اگر مائع مستعمل سے دو رطل پانی مل جائیں، کس کے ساتھ؟ بِرَطْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ، مائع مطلق کے ایک رطل کے ساتھ، یعنی ایک رطل مائع مطلق کے ساتھ اگر دو رطل مائع مستعمل مل جائے، لا یجوز بہ الوضوء، اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ مائع مطلق ایک رطل ہو اور مائع مستعمل دو رطل ہو اور دونوں کو ملا دیا جائے تو اس سے وضو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ زیادہ مائع مستعمل ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں لا یجوز بالوضوء، اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ وبعکسہ جاز، اور اس کے الٹے سے جائز ہوگا۔ الٹے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر مائع مستعمل ایک رطل ہو اور مائع مطلق دو رطل ہو تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، درست ہوگا۔ لیکن یہاں مصنف علیہ الرحمن نے برابری کی صورت کو بیان نہیں کیا، یعنی ایک صورت بیان کیا جس میں مائع مستعمل دو رطل ہو اور مائع مطلق ایک رطل ہو، اس صورت میں اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ مائع مستعمل زیادہ ہے، اور اگر مائع مطلق زیادہ ہو اور مائع مستعمل کم ہو، یعنی مائع مطلق دو رطل ہو اور مائع مستعمل ایک رطل ہو تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، اسی کو بیان کیا بعکس اجازہ سے۔ لیکن مصنف نے یہ بیان نہیں کیا کہ اگر ایک رطل مائع مطلق ہو اور ایک ہی رطل مائع مستعمل بھی ہو تو اس صورت میں وضو کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، مصنف نے اسے بیان نہیں کیا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر ایک رطل مائع مطلق ہو اور ایک رطل مائع مستعمل ہو تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ حرمت کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ یہ سمجھیں ایک قاعدہ ہے کہ جہاں حلال اور حرمت کا ٹکراؤ ہو تو ترجیح حرمت کو دی جائے گی۔ ایک چیز کے حرام ہونے کے بارے میں کچھ دلائل ہیں، ایک چیز کے حلال ہونے کے بارے میں کچھ دلائل ہیں، حرام اور حلال دونوں کے بارے میں کچھ دلائل ہے تو ترجیح حرام کو دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ خیر، والرابع، اب یہاں سے پانی کی چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں، یعنی طہارت کے اعتبار سے جو پانی کی 5 قسم انہوں نے بتلایا تھا کہ پانی کی 5 قسمیں ہیں طہارت کے اعتبار سے،
تو اب یہاں سے چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں، والرابع ماء نجس، اور چوتھی قسم ناپاک پانی ہے، وہ ناپاک پانی ماء نجس چوتھی قسم ناپاک پانی ہے۔ اب ناپاک پانی سے مراد کیا ہے ہم سے بیان کر رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، اور یہ وہ پانی ہے جس میں نجاست واقع ہو گئی ہو، جس میں نجاست گر گئی ہو۔ کب گر گئی ہو؟ آگے بیان کر رہے ہیں، وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا، اس حال میں کہ وہ پانی ٹھہرا ہوا ہو اور تھوڑا ہو، یعنی اگر پانی ٹھہرا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، مائع جاری ہو جیسا کہ دریا کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ قید ضروری ہے، اس حال میں وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا، اس حال میں کہ وہ ٹھہرا ہوا ہو اور کم ہو۔ اگر ٹھہرا ہوا نہیں ہے بلکہ مائع جاری ہے اور اس میں نجاست گر گئی تو اس کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح اگر پانی کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے، زیادہ سے مراد 10 سے زیادہ ہے، 10/10 سے زیادہ ہے، اور اس میں نجاست گر گئی، جب تک اس کے اوصاف نجاست کی وجہ سے نہ بدلیں تب تک اسے غسل وغیرہ کرنا جائز ہوگا۔ وہ بیان کر رہے ہیں، والرابع، اور چوتھی قسم ماء نجس، ناپاک پانی ہے، وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، اور یہ وہ پانی ہے جس میں نجاست گر گئی ہو، وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا، اس حال میں کہ وہ پانی ٹھہرا ہوا ہو اور تھوڑا ہو۔ اب قلیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں استعمال کیا نا کہ وہ پانی ٹھہرا ہوا ہو اور قلیل ہو۔ ہم قلیل کسے کہیں گے؟ ایک بدھے میں جو ہو اسے قلیل کہیں گے، یا ایک چھوٹے حوض میں، یعنی جو 5x5 کا حوض ہے، یعنی لمبائی میں 5 ہاتھ ہے اور گہرائی لمبائی چوڑائی میں 5 ہاتھ کوئی حوض ہے، تو اس کو ہم اس کے پانی کو قلیل پانی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اس کی طرف بیان کر رہے ہیں، وَالْقَلِيلُ مَا دُونَ 10 فِي 10، اور قلیل وہ ہے جو 10 میں 10 ہو، ٹھیک ہے، جو 10 میں 10 سے کم ہو۔ ماں دونا، یہاں دونا کا معنی کم کریں گے، دونا کئی معنی کے استعمال ہوتا ہے، کم کے لیے، سوا کے لیے، پیچھے کے لیے بھی کہیں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونا کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں معنی کم کریں گے۔ اور قلیل پانی وہ ہے جو 10 میں 10 سے کم ہو، ٹھیک ہے، مَا دُونَ 10 فِي 10، جو 10 میں 10 سے کم ہو۔ 10 میں 10 سے مراد کیا؟ چوڑائی 10 اور لمبائی 10، 10 ذراع، 10 ہاتھ، لمبائی 10 ہاتھ ہو اور چوڑائی 10 ہاتھ ہو۔ اگر اس سے کوئی پانی کم ہے تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ پانی جو ہے مائع قلیل ہے۔ اور گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ گہرائی کم سے کم اتنی ہونی چاہیے کہ اگر چلو سے پانی اٹھائیں تو زمین کا حصہ جو ہے نا خالی نہ ہو جائے، نظر نہ آئے، خالی نہ ہو جائے، خشک نہ ہو جائے۔ اتنا کم پانی ہو کہ آپ چلو میں پانی لیں اور وہ حصہ جو ہے خشک ہو جائے، الگ ہو جائے، پانی وہاں پر نہ رہے، تو پھر یہ جو ہے مائع قلیل ہی کہلائے گا، کیونکہ اس میں جو ہے نا گہرائی بہت کم ہوتی ہے۔ گہرائی کم سے کم اتنی ہو کہ چلو میں پانی لینے کی وجہ سے زمین کا حصہ خالی نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ وَالْقَلِيلُ مَا دُونَ 10 فِي 10، اور قلیل وہ ہے جو 10 میں 10 سے کم ہو۔ فَيَنْجِسُ، تو ناپاک ہو جائے گا، یعنی اگر ایسے پانی میں اگر نجاست گر جائے جو ٹھہرا ہوا ہو اور کم ہو تو وہ پانی جو ہے ناپاک ہو جائے گا۔ دیکھیں ترجمہ شروع سے ایک مرتبہ، وَالرَّابِعُ مَاءٌ نَجِسٌ وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَكَانَ رَاقِدًا قَلِيلًا وَالْقَلِيلُ مَا دُونَ 10 فِي 10 فَيَنْجِسُ، اور چوتھی قسم وہ پانی ناپاک پانی، اور یہ وہ پانی ہے جس میں نجاست گر گئی ہو، اس حال میں کہ وہ پانی ٹھہرا ہوا ہو، کم ہو، اور کم وہ ہے جو کہ 10 میں 10 سے کم ہو تو ناپاک ہو جائے گا، یعنی وہ پانی ناپاک ہوگا۔ ایسے پانی میں جو 10 میں 10 سے کم ہو اور ٹھہرا ہوا پانی ہو، اس میں اگر نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ وَإِلَّمْ يَظْهُرْ أَثَرُهَا فِيهِ، اگرچہ اس میں یعنی پانی میں اس کا اثر، اثرها میں جو ہا ضمیر ہے اس سے مراد نجاست ہے، فیہ میں جو ہا ضمیر ہے اس سے مراد پانی ہے، اگرچہ پانی میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو، یعنی اگر قلیل پانی میں نجاست گر جائے اور اس پانی میں نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوا تب بھی وہ پانی ناپاک ہوگا، کیونکہ وہ پانی قلیل ہے، کم ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّمْ يَظْهَرْ أَثَرُهَا فِيهِ، اگرچہ اس میں اس کا اثر، یعنی اگرچہ پانی میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا ہو، اگر پانی کم ہے تو وہ ناپاک ہوگا۔ او جارین، یا
جاری پانی ہو بہنے والا پانی ہو، وظہر فیہ اثرھا، اور اس میں یعنی بہنے والے پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے. اگر بہنے والا پانی ہے اور بہنے والے پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے تب وہ بہنے والا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. اثر سے مراد وہی رنگ، بو، مزہ وغیرہ ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے. او جاریا وظہر فیہ اثرھا، یا جاری ہو یعنی نہر جاری ہو، مائع جاری ہو اور اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے. اب بتا رہے ہیں کہ اثر سے مراد کیا ہے. والاثر طعم او لون او ریح، اور اثر مزہ، رنگ اور بو ہے. یہاں پہ او جو ہے نا واو کے معنی میں استعمال کر لیں، کیونکہ یا رنگ ہے یا بو ہے یا ری ہے، یعنی تینوں ہے. مزہ، رنگ بھی ہے، بو بھی ہے اور مزہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اثر جو ہے اثر سے مراد کیا ہے؟ مزہ، بو، رنگ، اور تینوں ہے. ایسا نہیں کہ صرف رنگ ہے یا بو ہے یا مزہ ہے. یہاں پہ او جو ہے واو کے معنی میں ہے. والاثر طعم او لون او ریح، اور اثر یہ رنگ، مزہ، رنگ اور بو ہے. طعم یعنی مزہ، لون یعنی رنگ، ریح یعنی بو. اب یہاں سے آخری قسم بیان کر رہے ہیں، پانچویں قسم طہارت کے اعتبار سے پانی کی جو پانچویں قسم ہے اسے بیان کر رہے ہیں. والخامس، اور پانچویں قسم ماء مشکوک، ماء مشکوک ہے. فی طہوریتہ، یعنی جس کے پاک کرنے والے ہونے میں شک ہے. اس کے پاک ہونے میں شک نہیں ہے، یعنی ایسا پانی جس کے پاک ہونے میں تو یقین ہے، یہ تو معلوم ہے کہ یہ پانی پاک ہے، لیکن یہ پاک کرنے والا ہے یا نہیں ہے اس میں شک ہے. یہ ہے پانچویں قسم جسے ماء مشکوک کہا جاتا ہے. والخامس ماء مشکوک، اور پانچویں قسم ماء مشکوک ہے. فی طہوریتہ، یعنی پانچویں قسم ایسا پانی ہے جس کے پاک کرنے والے ہونے میں شک ہے. پانچویں قسم ایسا پانی ہے جس کے پاک کرنے والے ہونے میں شک ہے، جس کی طہوریت میں شک ہے. وہوا ما شرب، اور یہ کون سا پانی ہے بیان کر رہے ہیں. وہوا ما شرب منہ حمار او بغل، اور یہ وہ پانی ہے جس سے گدھا یا کھچر نے پیا ہو. جس پانی سے گدھے نے پیا ہو یا کھچر نے پیا ہو وہ پانی مشکوک ہے، یعنی وہ پانی پاک کرنے والا ہے یا پاک کرنے والا نہیں ہے اس میں شک ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی پانی نہ ہو، بس یہی پانی ہو، تو کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آگے بیان کریں، یعنی وضو بھی کریں گے، تیمم بھی کریں گے. اس میں مختلف اقوال ہیں. ٹھیک ہے. وضو بھی کریں گے، تیمم کریں گے، یہی ظاہر قول ہے. والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ وہو ما شرب منہ حمار او بغل، اور پانچویں قسم ایسا پانی ہے جس کی طہوریت میں شک ہے، اور یہ وہ پانی ہے جس سے گدھا یا کھچر نے پیا ہو. اللہ ورسولہ اعلم. یہاں سے دوسری فصل شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ عز و جل اسے آئندہ ویڈیو میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.